یہ اس رات کا واقعہ ہے جب میں اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے نکلا تھا، میری زندگی کا نہ بھولنے والا خوفناک واقعہ۔ خیر، جب میں اس رات پیٹرول ڈالنے کے لیے نکلا تو ہمارے گھر کے قریب ایک خوفناک اور سنسان گھر جو ہمارے گھر کے قریب تھا، جس میں کوئی نہیں آتا جاتا تھا، اس کے قریب سے ہو کر نکلا کیونکہ وہ راستے میں پڑتا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ اکثر دن میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوتا تھا، لیکن آج رات کو مجھے پیٹرول گاڑی میں ڈالنے کے لیے جانا پڑا کیونکہ مجھے آفس جلدی جانا تھا۔ تو سوچا کہ رات کو ہی پیٹرول ڈال دوں اور صبح پھر جلدی آفس پہنچ جاؤں گا کیونکہ مجھے آفس جلدی جانا تھا۔ بس میں پیٹرول ڈال کر واپس آ رہا تھا کہ دوبارہ میں نے اس گھر کو دیکھا جو عجیب و غریب اور خوفناک تھا۔ ایسا لگا کہ مجھے کسی نے آواز دی۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا، پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے کہا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ پھر مجھے آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں، شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ پھر ایک دم سے رک گیا کیونکہ اس گھر کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں بھوتوں کا سایہ ہے اور جو اس گھر میں جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ پھر کیا تھا، میں رک گیا اور آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ پھر کسی نے مجھے آواز دی، بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدایا مجھے بچاؤ۔ میں نے ہمت کی اور سوچا کہ نہیں، اندر جا کے دیکھتا ہوں، واقعی کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو بس میں اندر چلا گیا اور جیسے ہی اندر گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر عجیب و غریب اور خوفناک سا منظر تھا، جہاں جہاں خوفناک چیخیں اور آوازیں، جیسا کہ آپ کا پیچھا کر رہی ہوں اور مانو کہ جیسے کوئی آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے گھوم رہا ہو آپ کے ساتھ۔ میں نے آواز دی، کون ہے، کہاں ہو، کس کو میری مدد چاہیے تھی، کون ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں، یہاں۔ بس اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے میں ایک گلی سے دوسری گلی اور میں چلتا چلتا ایک جگہ میں جا پہنچا جہاں ایک کھڑکی کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک عجیب و غریب خوفناک سا منظر پیش آیا۔ یہ کوئی ہنسنے کی آواز تھی یا کوئی انسان؟ میں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس نے زور زور سے ہنسا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھ سے پیٹرول کا ڈبہ گر گیا۔ میں نے کہا کون ہو تم اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا میں ہوں ہرونا اور یہ ہے میرا گھر، ہاں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ خوفناک آواز میں بولتا رہا کہ جتنا بھاگنا چاہتا ہے بھاگ لے، تجھے مجھ سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا اور اب تو ہوگا میرا شکار۔ بس کیا تھا، میں نے دوڑ لگا دی اور ایک اور خوفناک سے علاقے میں جا پہنچا جہاں بہت ہی خوفناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ آوازیں، عجیب و غریب آوازیں، خوفناک آوازیں جو میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تو بھی اب ہماری طرح ہو جائے گا، تجھے بھی اس ہرونے کا ہونا ہوگا شکار اور تو بھی یہیں رہ جائے گا۔ جو یہاں آتا ہے وہ یہاں سے پھر جاتا نہیں، تو بھی اس کا شکار ہو جائے گا، تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پھر کیا تھا، میں وہاں سے بھی بھاگ گیا، جہاں دیکھوں راستہ نہیں ملتا اور بھاگتے بھاگتے میں پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں ہرونا تھا۔ اس نے کہا جا اور کہیں جا، جہاں جائے گا پھر یہیں لوٹ آئے گا۔ تو میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ میرا وہم تھا، لیکن نہیں، اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو ہوگا میرا شکار، آج میں کھاؤں گا تجھے اور تو بنے گا میرا ڈنر، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تیرا خون پیوں گا، پھر
बिना चबाए तुझे खा जाऊंगा। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। उसने कहा अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं इस लम्हे बस यही सोच रहा था कि काश मैं सुबह ही पेट्रोल डाल देता गाड़ी में और ना आया होता रात के इस पहर इस जगह, और अगर आया भी था तो मैं इस घर के अंदर ना आया होता। मैं क्यों आया? फिर मैंने सोचा कि मैं तो किसी की मदद करने आया था, लेकिन ये तो इसकी चाल थी ताकि लोग इसके फरेब में आ जाएं और मदद करने के चक्कर में खुद फंस जाएं और इसका शिकार हो जाएं। बस दिल में ये सारी बातें चल रही थी। मैंने कहा बस अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। किसी को आवाज़ दूं भी तो कौन आएगा, किसी को कहूँ कैसे? फिर बस इसी कश्मकश में मैं अचानक से पेट्रोल की बू आई जो मेरे हाथों से उस वक्त गिर गया था जब मैंने इस हरूना को देखा था, और मैंने इस हरूना से खुद को छुड़ाया और इससे दूर खड़ा हो गया। इसने कहा हा तू कितना मुझसे बच पाएगा, तेरा वक्त आ गया। और ये कहकर जैसे ही वो मेरे पास आगे आने ही वाला था कि मैं हंसा तो वो देखकर रुका, और मैंने जल्दी से लाइटर अपनी जेब से निकाल कर इस पेट्रोल की जगह फेंक दी जहाँ एग्जैक्ट वो हरूना खड़ा था। बस क्या था, आग भड़की, और जैसे ही आग भड़की मानो कि मुझे बाहर का रास्ता दिख गया और मैं दौड़कर बाहर निकल गया, और यूं मेरी जान उस लाइटर से बच गई जो मैंने किसी की मदद के लिए उससे ख़रीदा था।